ورنہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد قطعاً کم نہیں ہے جو بہت شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے، آبادی ہے، سائز ہے، اسٹیچر ہے، اکانومی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ایک مزاج بدلا ہے۔ جیسے میں کوشش کرتا ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے۔ اسی طرح ایئر وائس مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں سر، کیا یہ جو ایئر وائس مارشل ارشد چودھری نے بات کی ہے، کیا یہ ریئلائزیشن پاکستان میں ہو گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو مس میچ ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور چیزیں اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، انڈیا از گاٹ ٹو ریلیونٹ ان دا ورلڈ؟ یہ جو ڈسکشن ہے پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کک سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک حقیقت ہے کہ انڈیا ریلیونٹ تو آج سے نہیں، وہ تو کہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے جو ہے نا، ڈیکیڈ سے ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فرام ویری بگننگ، رائٹ فرام 1947 انڈیا کا ایک بہت ہائی پروفائل قسم کا امیج اور رول رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور اسپیسیفکلی جو رول انڈیا نے پلے کیا تھا کولڈ وار کے دوران، سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو جنگ تھی، جو کولڈ وار تھی، اس میں جو انہوں نے 70-80 ملک جمع کر لیے تھے، جن کی یہ کلیئر ڈکلیریشن تھا اس وقت میں کہ ہم اس کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور کوئی تیسری دنیا کے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کو ہی فالو کریں۔ تو وہ اٹ سیلف جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کریٹنگ ویوز والی بات اسی وقت ہو گئی تھی۔ لیکن اصل میں بات یہ جو آج آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے نا ایئر مارشل صاحب کا، یہ آرٹیکل اس لیے جو ہے چھپ گیا ہے کہ یہ ایئر مارشل صاحب نے لکھا ہے، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ورنہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد قطعاً کم نہیں ہے جو بہت شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے، آبادی ہے، سائز ہے، اسٹیچر ہے، اکانومی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ یہ آپ کا خیال ہے کوئی اس طرح کے کم لوگ ہیں؟ اس طرح کے بے شمار دانشور پاکستان میں جو کہیں ایک ہیں جو چلے گئے، فوت ہو گئے، کہیں ایک ہیں جو زندہ ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس کو پاکستان کے میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا جاتا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی یہ انڈیا کے بارے میں ہماری ایک پالیسی ہے کہ کوئی اچھا لفظ جو نیک شبد آپ کہتے ہیں یا کیا ہندی میں اس کو، وہ کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سچائیاں جو ہیں یہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں کہ انڈیا کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ عوام کو یہ بتایا، دو چیزیں انڈیا کے بارے میں بتائی جا رہی کہ جی ایک تو انتہائی بدحال اور غریب ترین ملک ہے جس کے اندر کوئی 20-30 جو ہے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی جو ہے بالکنائز ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور نو میٹر واٹ ہیپنس، علاقائی اخبار آپ ایک دو دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے آرٹیکل ہیں اس موضوع پہ کہ انڈیا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی ٹوٹلی ایک انٹرو، فالس، فیک قسم کی پکچر جو ہے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایک جائنٹ بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور دوسری طرف آپ کے بچے ابھی تک اخباروں میں یہ پڑھیں گے، جب بچوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرانے جو ہے نا وہ تو اب ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا، چونکہ ان کی ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہو گئی، تو جو پڑھیں گے تو وہ تو بہت مس گائیڈڈ قسم کی جو ہے ایک اوپینین لے کے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا میں،
اور وہ دنیا کو اپنی اسی مس گائیڈڈ اوپینین کی روشنی میں دیکھیں گے. تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کے 4-5 جو بڑے اردو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ کسی کالم میں، کسی ایڈیٹوریل میں، کسی آرٹیکل میں یہی بات لکھی جائے گی کہ بھائی ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے. اس نے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کو توڑ دیا ہے اور وہ اب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا ہے. اور اب ہم اس کو اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے جو ہم نے 60-65 سال 70 سال پہلے تیار کی تھی، جس میں یہ باقول وہ شیخ رشید کے پاؤ کے ایٹم بم اور توپیں اور یہ چیزیں جو ہیں they have become absolute, they have become useless. کہ انڈیا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ پاور ڈیٹڈ پاور والی بات کی، بیسیکلی تو وہ یہ ہے نا کہ ہم نے انڈیا کو سیکیورٹی لینس سے دیکھا، اور ہم ابھی بھی وہ سیکیورٹائزیشن کا سارا میکانزم ہی فار انڈیا، ظاہری بات ہے. میرے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان جو ہے اس ظاہری بات ہے سیکیورٹائزیشن کو بھول تو نہیں سکتا؟ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا میکانزم، اینڈ دین ابو آل جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ جو کویسچن ہے کہ کیا پاکستان جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا 75 سال سے کہ ہم انڈیا کو اس خطے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے، تو اس سچویشن میں، اور ظاہری بات ہے انڈیا کا رول ایک سٹیپ اوپر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگلے دن جیسے ہم نے بات بھی کی کہ انڈیا نے ایک وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس کی، امریکہ کہہ رہا ہے 2023 میں، کل پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا 2023 جو ہے نا یو ایس ڈپلومیسی کا جو دھیان ہے وہ سارا ایشیا اور انڈیا کی طرف ہوگا. اب وہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انڈو پیسیفک میں لے کے جائیں گے. اب انڈیا نے ایک دیوار لگا دی ہے پاکستان کی طرف، لیکن وہ انڈیا ادھر کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، انڈو پیسیفک، ایشیا پیسیفک، لیکن وہ ویسٹ ایشیا کی طرف نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جس کی کوشش کرتا رہا 75 سال کہ انڈیا خطے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہ کرنے دے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ہوگی پھر تو پاکستان پھر کیسے مینیج کرے گا؟ اور دین مطلب کیسے انڈیا کا وہ جو ظاہر بات ہے کیونکہ انڈیا نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے کہنا پہلے ان کو دباؤ. تھوڑے دن پہلے موہن بھگوت صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا ان کو اپنا تھوڑا سا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا. 1000 سال پہلا وہ ایسے انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے تھے، پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. سو اٹ مینس کہ دے آر کمنگ فار اے ڈفرنٹ وے. سو وہ جو اگر ٹرمز اینڈ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں کرانا چاہیں گے، تو ہاؤ ول پاکستان رسپونڈ اینڈ ہاؤ شڈ پاکستان رسپونڈ؟ اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ پاکستان کا جو پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جی انڈیا کو ہم ریجنل پاور نہیں بننے دیں گے، اور اس میں جو اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ مل کے تو انڈیا کے مفادات کو چیلنج کیا جائے یا اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے. یہ جب نہیں ہو سکا تو پاکستان کی یہ جو پالیسی تھی نا کہ ہم جی انڈین ہیں ہی نہیں، ہم تو مڈل ایسٹرن ہیں. اب یہ ہمارے لیے کوئی انکشاف کی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے آفیشیلی اپنے آپ کو مڈل ایسٹرن ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ آپ امریکن ڈاکومنٹس میں دیکھیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں شروع میں جو خط و کتابت ہوئی ہے پاکستانی ڈپلومیٹک حلقوں کی یا جو ڈیسیجن میکر الیکٹڈ آفیشلز تھے جن میں لیاقت علی خان اور اس کے بعد کے لوگ شامل ہیں، اسپیشلی وہ جو 7-8 پرائم منسٹر آئے اور گئے راتوں رات ان کے، تو انہوں نے ریپیٹڈلی اس بات پہ انسسٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہسٹوریکلی اور ایتھنیکلی اینڈ ریلیجیسلی مڈل ایسٹ کا حصہ ہے، مڈل ایسٹ کی لینڈسکیپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے اسپیسیفکلی امریکہ کو ریپیٹڈلی یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں پلیس کیا جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان جو شامل ہوا تھا مثلا بغداد پیکٹ میں یا ترکی کے ساتھ جتنے اس کے معاہدے ہوئے تھے، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گئے تھے؟ یہ پاکستان کی خواہش پہ وہ امریکہ کی آشیرواد سے یہ باقاعدہ ارینج کیا گیا تھا کہ لیکن جو ملک جو ہے وہ گھوم پھر کے تو اس کا اوڑھنا بچھونا اور اس کا فوکس یہ بن جائے کہ $2 بلین کہاں سے آئیں گے،
یا جو ہے اپوزیشن سے کس طرح بچنا ہے، الیکشن سے کس طرح اوائڈ کرنا ہے یا جانا ہے، اگلے 8-10 مہینے کیسے گزارنے ہیں، تو وہ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ کہاں آ سکتا ہے، یا اتنی بڑی بڑی پلاننگ. گلوبل ساؤتھ از اے بگ ورڈ. پاکستان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے ان کو ممکن ہے پتہ ہی نہ ہو کہ گلوبل ساؤتھ میں کون کون سے ملک شامل ہیں اور ہونے چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، بریک بائی بریک جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا جاتا رہا ہے گزشتہ 10-12 سالوں سے، اور اس بات کو بھی بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. آپ ایک آرٹیکل لکھ کے دیکھیں پاکستان کے کسی اردو اخبار میں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا اس سے بڑا اور کوئی نشانی کیا ہوگی گلوبل ساؤتھ میٹنگ کی. تو آپ پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرائی نیشن کنسنسس اسٹیبلش کرنا چاہیے انڈیا پاکستان چائنا کو، اور اس میں پاکستان کو بولڈ سٹیپ لینا چاہیے اور ایشیا پہ فوکس کرنا چاہیے، اکانومی کے اوپر اینڈ آل دیٹ. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جس طرح انڈیا نے پاکستان کو مائنس کیا، جس طرح انڈیا نے وہ سارا کچھ کیا گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تم کچھ نہیں ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس ایسا اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ جس میں انڈیا چائنا پاکستان جو ہے، انڈیا اور چائنا تو اپنے لڑ بھی رہے ہیں اور $125 ارب کا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے عقل مند سیانے لوگ جو ہمیں چلاتے رہے شروع سے، اب نہ تو ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ سوال کر سکتا ہے، نہ ان سے ہم ان کے گریبان پکڑ سکتے ہیں، وہ مارتے بہت ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں آئسولیٹ کر کے رکھا، آپ نے ہمارے چولہے کیوں بند کیے، ہمارے لوگوں کے چولہے کیوں بند کیے. انڈیا لڑ بھی رہا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس نے اپنے لوگوں کے چولہے بھی جو ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایک ٹرائی نیشن کنسنسس پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کوئی بولڈ قدم اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل اٹھا سکتی ہے، چونکہ یہ جو ٹرائی نیشن کانسیپٹ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح میڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کا تھا. وائی ٹرائی نیشن کانسیپٹ؟ چین اور انڈیا کے درمیان جو کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے وہ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے، اور وہ انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے، اور چین بھی سمجھتا ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے. اگر آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چین کو گھسیٹنے یا اس کو آگے کر کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ابھی تک پالیسیز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سنسیئرٹی اور کلیئرٹی نہیں آئی ہے. یہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں. انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی بھی معاملہ جب ہوگا، یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، تو وہ ڈائریکٹ ہوگا. اس کا راستہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے. اس کے لیے قطعاً ضرورت نہیں. دنیا کے 2 قریب ترین قسم کے جو دارالحکومتیں ہیں یا شہر ہیں بڑے بڑے، ان میں جو ہے وہ گھنٹے، آدھے گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ نہیں، پیدل بھی چلے آدمی تو 1 دن میں پہنچ سکتا ہے. تو اس میں جا کے آپ ادھر سے گزرتے ہوئے پہاڑوں سے گزر کے 28,000 مربع میل کراس کر کے تو بیجنگ سے کسی کو لے کے آئیں گے کہ جی ہم ٹرائی نیشن بناتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی تیسری قوت کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ انڈیا کا چین کے ساتھ اتنا بڑا ایک تقاضا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عوام کو کیسے پروٹیکٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں آٹے کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں، شہر بند کر رہے ہیں، چونکہ آٹا جو ہے ان کی پانچ سے باہر ہو گیا، اور وہ سٹیٹس دے رہے ہیں. مثلا وہاں اسٹیٹ آف پونچھ ہے جو ڈیوائیڈڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کہتے ہیں جی پار جو ہے وہ 26 روپے کا جو ہے وہ کلو اگر آٹا ملتا ہے تو یہاں 600 روپے کا ملتا ہے، تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بارڈرز کھولیں. مطلب یہ کوئی انجسٹیفائیبل قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک پونچھ کا آدمی جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک زبان بولتے ہیں، ایک کلچر ہے، ایک مذہب ایون تک ہے، تو وہ جو ہے وہ اگر ان کے راستے میں آپ نے دیواریں کھڑی کر کے فوجیں لگا دی اور آپ ان کو آٹا جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ریٹ پہ خریدنے پہ مجبور کریں، اور ان کو آپ نے لیا اس لیے تھا کہ ہم آپ کو بہت بڑی کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہا کے دے دیں گے اس علاقے میں. جب 47 میں یہ پارٹیشن کا فلسفہ کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں آسودگی ہوگی نا، آپ کو آزادیاں ہوں گی، آپ کو سہولیات میں اثر ہوں گی. تو اب وہ جب خود دیکھتے ہیں بھائی سیل فون ہے، ایک پونچھ کا آدمی جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام پونچھ میں، اور ایک پونچھ کا آدمی جو ہندوستانی زیر انتظام، وہ ایک دوسرے پہ سیل فون پہ بات کرتے ہیں،
کہ بھائی صاحب وہ آٹا کتنے نہ لبنا، وہ آنے آستے حیران ہوئی ہیں جی تُس اتنا مہنگا کھانے زندہ کوئی ہوندے تُس. So these are the realities of life, نیو ٹرینڈس. تو ان کو آپ اگر جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر انڈیا پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ نیگوسیشن ہونی چاہیے، جو میرا خیال ہے اس میں تیسری قوت